افواج پاکستان دفاع قرآن حکیم کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کو مضبوط دفاع کا حکم دیا ہے، کیونکہ جب تک کسی مملکت کی اپنی دفاعی پوزیشن مستحکم نہ ہو تو پہل کی کارروائی تو کجا اس ملک کی سالمیت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اسلام میں مدافعانہ اور جارحانہ دو قسم کے جہاد نہیں بلکہ صرف ایک قسم کا جہاد ہے، جس میں مدافعت اور جارحیت دونوں شامل ہیں، جسے اوفینسو ڈیفنس کہتے ہیں۔ دفاع سے متعلق اگر قرآنی آیات کا بنظر عمیق مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ صرف دفاع فرض نہیں ہوا اس لیے کہ صرف دفاع کی مثال فطری حوائج، کھانے پینے اور حاجت ضروریہ کی سی ہے، اور اس بنیادی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو فطری جبلت سے نوازا ہے۔ دراصل قرآنی آیات کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، قتال فرض کیا گیا حالانکہ یہ تم کو پسند نہیں ہے۔ اس آیت کی رو سے جہاد فرض نہیں ہوا بلکہ قتال فرض ہوا، تاکہ کوئی شخص اس کی تعویل صرف جہد سے نہ کرے بلکہ اسی آیات کو قتال پر منطبق کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے مدافعانہ اور جارحانہ دونوں قسم کی جنگیں لڑیں۔ اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں کیا جا سکتا کہ غزوہ خندق تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی جنگیں لڑیں، یعنی کہ ڈیفینسو بیٹلز، اور غزوہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جارحانہ طرز اپنایا، یعنی ایگریسو رول۔ ماضی میں ہندوستان کے ساتھ لڑی گئی چھوٹی بڑی 5 جنگوں میں جہاں ہم نے جارحانہ اقدام کیا وہاں پر کامیابی بھی حاصل کی، اور جہاں صرف دفاعی طرز عمل کو اختیار کیا وہاں نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ حملہ آور سے زیادہ دیر تک اپنا بچاؤ مشکل ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں جنگی تیاری کا حکم ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تیاری سے دفاعی حیثیت کو استحکام ملے گا۔ اس سے دشمن کے اوپر خود بخود ریب طاری ہوگا اور بے امر مجبوری اپنے دفاع میں رہے گا، جس سے ہمیں خود بخود دفاعی اقدام کا موقع میسر آئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ سامان جنگ تیار رکھو، بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرو۔ اس آیات میں تشویق و ترغیب کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے پاس سامان جنگ اور ایک مستقل فوج یعنی کہ ریگولر آرمی ہر وقت تیار رہنی چاہیے، تاکہ بوقت ضرورت فوراً جنگی کارروائی کر سکو، نیز دشمن کو یہ ہمت نہ ہو کہ وہ تم پر حملے کی جرت کر سکے۔ قوت و طاقت کی تفسیر حالات کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے۔ ایٹمی دور میں تیر و کمان کا حصول آیت کے مطابق سمجھنا قرآنی حکمت کے خلاف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنا دفاع کیے رکھو، پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر جہاد کے لیے نکلو۔ حذر کا مفہوم بہت وسیع اور جامع ہے، ہر وہ چیز جو دشمن سے بچاؤ میں معاون ہو اس مفہوم میں داخل ہے۔ ہتھیار، تدابیر، تعلیم و تربیت اور سکھائی گئی سب کچھ حذر میں شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے نکلو اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ یا تھوڑی جمعیت کے ساتھ جہاد جاری رکھنے کا حکم ہے۔ اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مالی اور جانی قربانیوں کا حکم ہے۔ ہلکے یا بوجھل دونوں حالتوں میں اپنی دفاع کے لیے مختلف تدابیر اپنانے کا اشارہ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر تم اس کی راہ میں نہ نکلے تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اٹھائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی قرآن حکیم کے مطابق اللہ کی راہ میں جہاد ترک کرنا عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جو قومیں ملک و ملت کی دفاع کی اہل نہیں انہیں صفحہ ہستی سے مٹانا اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں کفار پر نہایت سخت
اور آپس میں رحم دل ہیں۔ کفار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی سختی سے مراد درشتی اور تنخوئی نہیں، بلکہ یہاں مراد ایمان کی پختگی، اصول کی مضبوطی اور انسانی فراست کی وجہ سے کفار کے مقابلے میں چٹان کی طرح ناقابل تسخیر اور بے خوفی ہے، یعنی دین اور اسلامی اصول کے دفاع کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کفار اس طاق میں رہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامانوں کی طرف سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر پلٹ کر ٹوٹ پڑیں۔ اس آیت میں ہتھیار اور سامان سے غفلت 3 طرح کی ہے۔ نمبر 1، میدان جنگ میں حملے یا دفاع کے دوران آلات حرب و ضرب کے استعمال اور حفاظت سے کوتاہی۔ نمبر 2، میدان جنگ کے علاوہ زمان امن میں اسٹوروں میں موجود ساز و سامان کی دیکھ بھال یعنی مینٹیننس سے لاپرواہی۔ نمبر 3، دفاعی پیداوار یعنی کہ ڈیفنس پروڈکشن میں سستی اور غیر اقوام کے سہارے پر رہنا یعنی کہ سائنس کی تعلیم۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم بہترین امت ہو لوگو، تم بہترین امت ہو لوگوں کے لیے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔